پہلا ہی لفظ تھا مختصراً، تو زندگی قبر سے تنگی ہے زمین، پاؤں پھیلا ہو تو دیوار کو سر لگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز اس بابرکت عظیم المرتبت پروگرام کے صدر محترم اور سابق ناظم جامعہ ابو ہریرہ مدینہ پور، چونکہ یہ تو ہمارے بچوں کی سجائی ہوئی مجلس ہے، ہمیں تو انہی کو سننا ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں، لیکن دو تین بار آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کر دی ہے۔ جامعہ ابو ہریرہ مدینہ پور یہ چونکہ میرا بنیادی طور پر بہت ابتدائی مرحلہ یہاں سے شروع ہوا، کچھ باتیں آپ حضرات کے علم میں آنا بھی چاہیے۔ حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب بیتی جو اس ادارے کے ناظم و محتمم تھے، میرا اپنا ایک تاثر اور میرا اپنا ایک تجربہ پیش کرتا ہوں۔ میری عمر بھی اس وقت بہت کم تھی، لیکن اس دور کے حالات اور آج کی سمجھ، یہ دونوں کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ بہت مخلص آدمی تھے، اور الحمدللہ ہیں، جہاں بھی رہیں گے اللہ تبارک و تعالی جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک خوشی مجھے اور ہوئی جب حضرت مولانا کا استقبال ہوا، تو گاڑی میں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہے کہ یقیناً مولانا اس استقبال کے مستحق تھے کہ ان کا اس سرزمین پر ویسا استقبال کیا گیا۔ چونکہ جامعہ ابو ہریرہ بنیادی طور پر جن حالات میں تھا، اس وقت جن لوگوں نے اس ادارے کو سینچا، ہمارے بہت سے رفقا، اساتذہ کرام، مولانا یوسف صاحب، قاری ابو محمد صاحب، مفتی رفعت صاحب، بہت سے لوگ، تقریباً تمام لوگ، ورنہ نام لینے میں کل وقت نکل جائے گا، جو اس وقت اساتذہ کا مخلص عملہ تھا اس لیے کہ ہوں گے ابھی آج بھی انشاءاللہ ہے، لیکن میں اس دور کی بات کروں۔ اور اس وقت حضرت ناظم صاحب کا جو اساتذہ کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ تھا، اس نے اس ادارے کو اس جگہ تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ تعمیر ملک میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے۔ یہ ادارہ جب بھی ترقی پر پہنچے گا، قرآن کریم نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے طلبہ، ہمارے بچے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور انہوں نے ان تمام اساتذہ کو، تمام طلبہ کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بہت قبول فرمائے۔ نصیحت تو چونکہ نصیحت بس دو بار آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، میں میرا اپنا تجربہ اس میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں 2 سے 2.5 سال اس ادارے کے اندر بحیثیت استاد کے رہا، اس کے بعد 8 سال کا عرصہ میرا ایک ادارے کی نظامت کا تھا، اور آج میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ضلعی قاضی ہوں، جمعیت علماء ہند کا ضلعی صدر ہوں، اور جتنی تنظیمیں تحریک شہر میں اطراف کے اندر چلتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں میرا ان کے اندر حصہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ بات تحجیز بن نعمت کے طور پر، اور یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ بچوں نے بھی میرے سے کہا کہ کچھ نصیحتی کلمات ہو جائیں،
تو میں چونکہ یہ علماء کا طبقہ ہے، یا تو اساتذہ ہیں، اساتذہ علم و فن ہے، یا ہمارے طلبہ عزیز ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس لیے نصیحت تو نہیں، تجربے کے طور پر ایک بات آپ حضرات کی گوشے گزار کرنا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں، جیسے مولانا عبدالوحید صاحب نے اشارہ کیا، علماء کرام کی ضرورت جیسے ابتدائی زمانے کے اندر تھی، قیامت تک علماء ہی اس امت کے سرخیر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یعنی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء قیادت، نبی انبیاء قیادت کرتے تھے، اب میرے علماء اس امت کی قیادت کریں گے۔ تو قیادت علماء ہی کو کرنا ہے۔ آپ جس میدان میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں مخلص ہو کر کام کریں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا ہوں، لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا، ادارے بہت سے پریشانی کے حالات میں تھے، لیکن مساجد کے جو ائمہ تھے، علماء تھے، ان کے ساتھ الحمدللہ بہت سے اچھے معاملات ہوئے، لیکن مدارس کے اساتذہ کرام کے ساتھ مدارس کے چلانے والے بھی علماء ہیں، مدارس میں پڑھانے والے بھی علماء ہیں۔ علماء کرام کو اگر تعاون کی ضرورت ہے تو وہ علماء ہی کے طرف سے، ہم استاذ کی حیثیت سے رہیں یا ذمہ دار کی حیثیت سے رہیں، سرپرست کی حیثیت سے رہیں یا کسی کے ذمہ دار کی حیثیت سے رہیں، علماء کرام کی خدمت، ان کے ساتھ مخلصانہ جذبہ، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ، یہ ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اٹھا میں مدرسہ وہ خانقاہ سے نمنام، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح۔ علماء امت کے اندر علماء کا وقار آج بھی ہے، لیکن علماء کو جو خطرات ہیں وہ علماء ہی سے ہے۔ میرے سے بڑا عالم ہو یا میرا اپنا ذمہ دار ہو یا میرا اپنا ماتحت ہو، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میر جماع احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست رہے نہ رہے، ہم ناظم کی حیثیت سے رہیں یا استاذ کی حیثیت سے رہیں، ہم امام کی حیثیت سے رہیں کہ ذمہ دار کی حیثیت سے رہیں۔ باتیں بہت ہوتی ہیں علماء کی تنخواہوں کے متعلق، باتیں بہت ہوتی ہیں علماء کی عزت و وقار کے متعلق، لیکن جب یہی چیزیں علماء کرام کے ہاتھوں میں آتی ہیں، زمام اقتدار علماء کے ہاتھوں میں آتا ہے، تو سب سے زیادہ اس کی صدمے علماء ہی آتے ہیں۔ میں نے شروع میں اس لیے تمہید کہہ دی تھی کہ میں شروع سے سارے دور دیکھتے ہوئے آیا، میں استاد بھی رہا، ناظم بھی رہا، اور آج امت کے درمیان میں ہوں، کون طاقوں میں رہا، کون سرے رہا گزار، شہر کے سارے چراغوں کو آواز آنا۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑے درد سے میرے پیارے بچوں کہ ہم علماء اپنے علماء کو عزت دیں، ان کو وقار دیں، یہ بات ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ میں اگر کسی ادارے کا ذمہ دار ہوں تو میری نظر یہ ہونا چاہیے کہ جو ہیرے ہیں میں ان کی قدر کروں۔ خوبصورت عورت کے ناز و انداز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اگر اس کے اندر خوبصورتی ہے تو آپ کے اس کو قدر کرنی پڑے گی، اس کے ناز و انداز کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری ایک بات، علماء کرام جس جگہ پر ہیں، میرے بچے جہاں بھی کام کر رہے ہیں، تمام چیزیں اپنے ہاتھوں میں لینے کی فکر کرو۔ اسکول ہم خود قائم کریں، مسجد قائم کرتے وقت ٹرسٹ میں ہم ضرور شامل رہیں، ہم سب چیزیں اپنے ہاتھوں میں لیں۔ ادارے اگر ہم خود قائم کر رہے ہیں یا اداروں میں اگر کام کر رہے ہیں تو اس میں کرایہ دار کی نہیں، شراکت داری کی حیثیت سے کام کرو۔ ایک صاحب ہمارے بہت عزیز تھے، انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، بیٹا معذرت کے ساتھ میں 2-3 لوگوں کا وقت لے لیتا ہوں۔ انہوں نے میرے سے یوں کہا کہ مفتی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عالم دین آئے ایک نیا ادارہ قائم کر لیتے ہیں،
خود کا ٹرسٹ بناتے ہیں، خود ہی قائم کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میری اپنی جو سمجھ تھی، جو میں سمجھا، میں نے حضرت ان سے کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ قائم کریں گے، محنت کریں گے، پروان چڑھائیں گے، خون پسینہ نہیں اپنا دل خون جگر پیش کر دیں گے، اور جب یہ ادارہ باغ و بہار پیش کرے گا، پھلدار ہو جائے گا، تو آپ ان کو ایک طرف کر دیں گے. اس لیے ان کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ جو کام مجھے 15 سال کے بعد کرنا ہے وہ میں آج ہی سے کر لوں. تو میرے بچوں، آپ مسجدوں کے اندر بھی اگر مسجدیں قائم کرتے ہیں، چندہ تو ہم ہی دے کرتے ہیں، ٹرسٹ میں خود رہو، اسکولیں خود قائم کرو، ادارے خود قائم کرو، اپنی بنیادوں پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر کام کرنے کی فکر کرو. یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے بغیر کسی ترتیب کے جو باتیں ذہن میں آئی، ورنہ میرے خیال سے بہت کچھ اور باتیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ جزائے خیر دے اس ادارے کے محتمم ذمہ دار حضرت مفتی انیس صاحب کو کہ انہوں نے ہمارے بچوں کی خواہش کے اوپر، ان کے اپنے بھی بچے ہیں، اور ایک پروگرام کو منعقد کیا، اور بچوں نے بہت اصرار کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ فون کر کے سابق پرانے اساتذہ اکرام کو جمع کیا، پرانے طلباء اکرام کو جمع کیا. اللہ بہت جزائے خیر دے. اور کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت ناظم صاحب بھی یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں بھی برکتیں نصیب فرمائے. اور جو باتیں میں نے کہی ہے واقعی دل کے ساتھ کہی ہے، کوئی اس کے اندر لومۃ لائم کا بھی ذہن میں نہیں ہے، ورنہ یہ ذہن میں کہ جو بات ہے میرے اپنے ہیں کہہ دینا چاہیے. باتیں اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہیں. ہم جہاں کہیں بھی رہے، علماء اپنی حیثیت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ رہیں. امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے صلاحیت مند لوگ ہوں کہ امت کے اندر، امامت کے اندر، تمام چیزوں کے اندر ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.